راشد صاحب آپ یہ اس پر کیا کہیں گے کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، کیونکہ قربانیاں بھی ایک جانب فوج کی جانب سے دی جا رہی ہیں، اور اس کے بعد ایک محاذ کھلا ہے، جب اندر سے ہی آپ کے اپنے اس طرح کے کام کریں، آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کریں، تو یہ واضح میسیج اب چلا گیا کہ اب ہم مزید برداشت نہیں کریں گے، بس بہت برداشت کر لیا؟ جی ہاں، مجھے تو لگ رہا تھا کہ ظاہر ہے اس کے بعد جو جس قسم کا انہوں نے اضطراب ظاہر کیا ہے، کنسرنز ہیں، تو اس کے بعد تو صبر کا پیمانہ تو آلریڈی میرے خیال ہے پہلے بھی لبریز تھا، مگر برداشت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے اسٹیٹ کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے جو اسٹیٹ کرافٹ ہے اور سیاسی جو ہینڈلنگ ہے اس کو بھی بروئے کار لائے اور اس خطرے کا مقابلہ کرے۔ بصورت دیگر جو قانون ہے ملک کا اس کو نافذ کرنا تو حکومت کا فرض بن جاتا ہے، اور اگر اتنا بڑا یہ خطرہ ہے جو قوم میں اس وقت دراڑیں ڈال رہا ہے، قوم کی جو اسٹیبلٹی ہے اس کے در پہ ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی تعدیبی کارروائی کرنی پڑے گی اسٹیٹ کو۔ بالکل، ریکویسٹ ہمارے ساتھ ہی رہی گا۔ عبداللہ حمید گل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ عبداللہ صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر پورا ایک روڈ میپ دکھایا کہ کس طرح سے ایک شخص اپنے اکاؤنٹ کا استعمال کرتے ہوئے پہلے ایک بیانیہ بناتا ہے، پھر اس کے سپورٹرز اس بیانیہ کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جتنے بھی باہر سے بیٹھے لوگ ہیں اس بیانیہ کو استعمال کرتے ہیں اور فوج مخالف ذہنیت کو تیار کرتے ہیں۔ اس سے تو کلیئر ہو گیا کہ صرف پاکستان کے اندر سے ہی نہیں، باہر سے بھی بہت ساری چیزیں آپریٹ ہو رہی ہیں کہ عوام کو اپنی فوج سے لڑایا جائے۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت کرنے آئے تھے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت کرنے نہیں آئے تھے، اور اگر یہ حکومت کرنے آتے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی تعمیر و ترقی کے حوالے سے عوام کو یہ جوڑتے یا لوگوں کو جو ہے وہ توڑتے؟ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے انہوں نے غیر ملکوں میں جا کے پاکستان کی جو ہے بد تعریفیاں کی۔ ایران گئے تو وہاں کہا کہ ان کے اندرون ملک جو دھماکے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، یہ بات انہوں نے ایز وزیر اعظم کہی۔ بروکنز انسٹیٹیوٹ کے اندر امریکہ گئے تو وہاں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے داعش کو ٹریننگ دی ہے۔ مطلب خدا کا خوف کریں، جس داعش کے ساتھ پاکستانی قوم لڑ رہی ہے، پاکستانی فوج لڑ رہی ہے، جس کے فتنہ اور فساد سے جو ہے ہم لوگ آوازار ہیں، اس کو ہم نے ٹریننگ دیا۔ خدا کے لیے یہ کس قسم کی باتیں تھیں؟ پھر اگر آپ حکومت کرنا چاہتے تو کیا پنجاب اسمبلی توڑتے آپ؟ جس آدمی کے پاس پنجاب کی حکومت ہو، کے پی کی حکومت ہو، گلگت بلتستان کشمیر کی حکومت ہو، وفاق کے اندر اس کے پاس سینیٹرز اور اس کے پاس ایم این ایز موجود ہوں، وہ کیوں یہ کام کر رہا تھا؟ پھر 9 مئی کے واقعات ہوئے، 9 مئی کے اوپر بس آپ مستقل بات کرتے رہے، پھر کبھی آپ یحییٰ خان کے اوپر جو ہے فدا ہو گئے، پھر آپ نے جو ہے وہ جا کے شیخ مجیب کا بیانیہ جو ہے اپنا لیا اور شیخ مجیب کو ہیرو بنا دیا۔ آخر بتائیں نا آپ کے کون سے آپ کے ٹویٹر ہینڈل کون جو ہے وہ چلا رہا ہے؟ میں تو یہ سجیسٹ کروں گا سما ٹی وی کے ذریعے کہ حکومت جو ہے ان کے ہر ٹویٹ کو ان کے پاس لے جائے اور عدالت کے ذریعے ان سے کہے کہ اس پہ دستخط کریں کہ کیا یہ آپ کا بیانیہ ہے، اور اگر یہ اس سے منکر ہوں گے تو ظاہر ہے پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ ہے سب، اور اگر یہ اس کو اقرار کریں گے تو پھر آپ کے سامنے آ جائے گا سارا سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ آ جائے گا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پچھلے سال 14 اگست کو ان کی باقاعدہ خیبر پختونخوا میں کہا کہ جی 14 اگست کے اوپر پاکستانی پرچم دفن کیے جائیں گے۔ اس کے اوپر میں اور میری تحریک جوانان جو ہے انہوں نے 1 کلومیٹر بڑا پرچم بنوایا، اور پورے جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہم جو ہے اس کو پیدل لے کے چلے، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کا پرچم جو ہے ہمیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے 9 مئی ہوتی ہے، یہی کوئی اور پارٹی ہوتی تو کب کی ان کو جو ہے پابندی لگ جاتی۔ میرے خیال میں بڑی لینینسی دکھائی گئی ہے، اس معاملے میں لینینسی نہیں دکھانی چاہیے، اور جس طریقے سے روزانہ جو ہے وہ آپ اپنی افواج کے اوپر جو قربانیاں دے رہی ہے، شہادتیں دے رہی ہے۔ پہلے علیمہ خان صاحبہ کہتی رہی کہ یہ تو جیت ہی نہیں سکتے، انہوں نے نہیں لڑنا، فلانا نہیں، پھر ان کو چپ لگ گئی۔ پھر جب بھارت نے کہا کہ جناب وہ ایک قیدی 804 جو ہے اس کو جو ہے وہ مر گیا ہے اور فلانا ہو گیا ہے،
وہ سارا جھوٹا ثابت ہوا. ان کے منہ سے زبان سے بات نہیں نکلی کہ یہ کہیں بھارت کے ایجنڈے کو بتائیں کہ جناب یہ غلط تھا, فالس پروپیگنڈا تھا. لیکن انہوں نے بھارت کے کسی ایک چینل کو یہ نہیں بولا کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا. پھر خیبر پختونخوا کے اوپر بات کرتے ہیں, 12,000 ایکڑ کے اوپر جو ہے آپ نے افیم کی کاشت کی ہوئی ہے. وہاں آپ جو ہے وہ نوجوان نسل کو جو ہے وہ باقاعدہ آپ ایک ایسی لعنت کے اندر ڈالنا چاہ رہے ہیں جو ان کے مستقبل کو جو ہے وہ کھا جائے گی. آپ نشے کی لعنت ڈالنا چاہتے ہیں. ہم نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی, ابھی چند دن پچھلے ہفتے ہم نے باقاعدہ خیبر پختونخوا کے اندر اس کے اوپر پریس کانفرنس کی کہ جناب یہ نوجوانوں کے اندر زہر گھولنا بند کر دیا جائے. پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو ہے وہ امریکی سازش تھی. پھر امریکی سفارش تک جا کے بات پہنچ گئی. پھر امریکہ کے اندر باقاعدہ IMF کے دفتر کے سامنے جو ہے وہ دھرنا دے دیا گیا. کیونکہ اس پاکستان کو جو ہے, اس کے غریب عوام کو جو ہے کچھ پیسے ملنے والے تھے, ان کی ہماری جو ہے ہم نے ان کو لون کا لینا تھا, تو اس لیے ان کو یہ تکلیف ہو گئی. پھر پاکستان کے حوالے سے انہوں نے موبائل سکرینیں لگائیں یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر, کینیڈا میں, برطانیہ میں, اور وہاں ایک بالکل لغو اور جھوٹ پروپیگنڈا جو ہے وہ بتایا گیا. 93,000 فوجیوں کے حوالے سے جو بات کی گئی وہ بھی غلط کی گئی. آج سب کو پتا ہے کہ یہ فگر بھی غلط ہیں. اور پھر وہی کام جو آپ دیکھیں کہ ذرا مفتی بانی کو دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بھارت کا تب بھی بھارت تھا, آج بھی بھارت ہے اس کے پیچھے. مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے کہنے کے لیے. آپ نے سیاست کرنی ہے تو سیاست کریں. آپ کا مسئلہ جو تھا وہ سیاست دانوں کے ساتھ تھا, آپ کا مسئلہ سیاسی ایوانوں کے ساتھ تھا. آپ گئے GHQ کے اوپر حملہ کیا, آپ گئے ممتاز زمانہ ISI کے اوپر حملہ کیا, جس کو پوری دنیا جو ہے وہ مان گئی ہے. آپ نے ISPR کو جو ہے وہ رگڑا لگایا, جبکہ ISPR وہ ہے جو ہندوستان کہتا ہے کہ ہمیں ایک ISPR دے دو. اس کے بعد آپ نے افواج پاکستان کے متعلق جو ہے اس کے چیفز کے متعلق, اس کی جو قیادت کو جو ہے کمزور کرنے کے متعلق آپ نے تو وہی کام کیا جو اینٹول لیون نے اپنی کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری میں لکھا تھا کہ پاکستان کو اگر توڑنا ہے تو اس کو سیاسی رہنماؤں کے ذریعے اس سے پاکستان فوج کا بناؤ, اس کی لیڈرشپ کو گندا کرو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسے سیاستدان کھڑا کریں جو عوام کے اندر جو ہے ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے مقبولیت دی جائے. یہ ایگزیکٹلی آج سے 12-13 سال پہلے لکھی ہوئی ایک کتاب ہے, اس کے اندر یہ موجود ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ جو سارا بیانیہ ہے ظلم خلیل زاد ان کے لیے جو ہے وہ آہیں بھرتا ہے, جس کی بیوی شیرل برنارڈ ہے. صحیح, آپ نے سیاست کرنی ہے تو سیاست کریں. عبدالحمید گل صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. اینکر پرسن کرن ناز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, شامل گفتگو کرتے ہیں. کرن, آج کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی, ملاحظہ کی, اور آپ نے سنا کہ کس طریقے سے ایک غصے کا اظہار بھی کیا گیا, واضح الفاظ, پہلے سے زیادہ کلیئر الفاظ کے ساتھ بتا دیا کہ اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا. تو کیا کہیں گے آپ اس پریس کانفرنس پہ؟ بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ واضح طور پر اور کلیئرلی بتا دیا گیا. آج تو اس سے پہلے تو کبھی بتایا ہی نہیں گیا تھا. اس سے پہلے جب بھی بات ہوتی تھی, جب بھی ہم صحافی بیٹھ کر وہاں سوال کیا کرتے تھے, تو ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہ حکومت کو ڈیل کرنا ہے, اور اگر ان سے بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے بات کریں. اپوزیشن نے اگر بات کرنی ہے تو وہ حکومت سے بات کریں. لیکن اب وہ بقول شاعر کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. تو یہ کافی لمبا بیگیج تھا. یہ 9 مئی بھی تھا. 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوتا رہا, جیل سے جس طرح کے پیغامات آتے رہے اور جس طرح سے ڈائریکٹ ہٹ کیا جاتا رہا, آج بڑا واضح طور پر, بڑا کلیئرلی, بڑا لاؤڈلی, بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا ہے کہ جو درار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کرن, آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں. قطع کلامی کے لیے معذرت. اسی پر بات کرنے کے لیے فیصل واڈر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کا وقت دینے کے لیے. بڑی کلیئر میسیجز ہمیں ملے ہیں اس پریس کانفرنس سے کہ جو عوام ہے اس کو فوج سے لڑانے کی ہم بالکل بھی اجازت نہیں دے سکتے. بتا دیا تھا کہ بیرون ملک, اندرون ملک پاکستان کے دشمن, اس کی فوج, اس کی افواج, اس کے شہید, اس کے سپہ سالار کے دشمن کے لیے ریاست جواب دے گی. ریاست نے ٹھوک بجا کے جواب دے دی ہے. ریاست نے بتا دی ہے کہ غداری کا زمرہ ہے, یہ دشمن کے ساتھ پلاننگ کے غداری کا زمرہ ہے. ہمارا جب تک سیاسی باپ تھا, وزیر اعظم تھا, یہ گٹر کی گندی نالی کے جو کیڑے بن باپ کے جو لوگ تھے وہ اس کو وہاں لے گئے جہاں سے واپس نہیں آ سکتا. اور ذہن کی غلاظت ہے, ذہنی مریض ایسی سوچ رکھ سکتا ہے کہ افغانستان انڈیا کے ساتھ مل کے دشمنی کرے. اور اس میں مزید آپ کو جو بتایا ہے وہ DG ISPR نے بتایا ہے, ریاست نے بتایا ہے, اور انگریزی کو چھوڑ کے کھلے الفاظوں میں لتر چھتر ڈنڈا
اور سڑک پہ پٹا ڈالا جائے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا ڈسکوالیفیکیشن, بین, 9 مئی کے کیسز, اس کے بھگوڑے, وی لاگرز, انٹرنیشنل, نیشنل, گورنر راج, ان سب کو ایک پیج پہ رکھ لیں اور اس کے ساتھ غداری اس کی ہیڈنگ ڈال دیں, سیکورٹی رسک کی ہیڈنگ ڈال دیں اور اس کا ٹک لگانا شروع کر دیں. منڈے کا سورج پاکستان کے لیے آسمان کی بلندی اچھے گا اور دشمنوں کا کلا کاما کرنے کے لیے ہوگا, اور آپ دیکھیں گے جیسا جیسا کہا تھا الحمدللہ ویسے ویسے ہوا. فیصل صاحب جیسے جیسے کہا تھا ویسے ویسا ہوا. ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے رہے, بارہا آپ سمجھاتے رہے کہ خدارہ اس ملک کے لیے ایک ہو جائے. تو کیا سمجھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو ٹیمپریچر کو نیچے نہیں جانے دے رہے, اور مقاصد کیا ہے ان کے پیچھے؟ دیکھیں جی, میں بالکل آپ نے صحیح بات کی, بڑی کوشش کی کہ جمہوریت, ڈائیلاگ, رستہ بنائے, لیکن آپ نے پاکستان کی اکانومی نہیں, آپ نے پاکستان کی سیاست پر بات نہیں, آپ نے پاکستان کی حکومت کی بات نہیں, آپ نے صرف فوج, وہ شہید خون دے رہے, ہم فوج کو گالیاں دے رہے ہیں, شہید خون دے رہے, وہاں انڈیا مزے لے رہا ہے, افغانستان مزے لے رہا ہے, لنک اپ ہو گیا سارا جو غداری کے زمرے میں آ گئے. تو اب تو کوئی there's nothing doing, اس کے اندر اب کوئی ابہام ان بٹوین کچھ نہیں رہا نا, صرف غداری اور سیکورٹی رسک کا ٹائٹل آ گیا ہے. بارکنگ ڈاگ, ذہنی مریض, کلیئرٹی ہو گئی. اب ان گندی نالی کے کیڑے جن کو ہم نہیں جانتے تھے, جنہوں نے تسلسل سے انڈیا اور افغانستان سے مل کر یہ گیم بنائی اور عمران خان کو ادھر لے گئے جدھر سے واپسی نہیں, اور وہ بھی ذائقے اور تعویذوں کے بیچ میں ان کا بھی ذہن کہاں سے کہاں چلا گیا کہ واپسی کا راستہ نہیں رہا. منع کیا تھا, کرتے رہے. ہمارے جب تک سیاسی باپ تھا تو وزیر اعظم تھا, ان گندی نالی کے گٹے کیڑوں کے ہاتھ لگا تو یہ بن باپ کے ہو گئے, جیسے راوارے گٹے کیڑے تھے ہی, اس کو بھی اس کاؤنٹری میں لے گئے جہاں سے واپسی نہیں ہے. چلے جی جو چاہتے تھے اب یہ انجوائے کریں, لیکن ان کو انجوائمنٹ بھی نہیں ملے گی. پیر سے پٹے آرڈر ہو گئے ہیں, سڑک پہ پٹے ڈالے جائیں گے. پٹے آپ کو پتہ ہے کس کو ڈالے جاتے ہیں, اور ڈنڈا, چتر اور لتر پریڈ ان کا باپ بھی اب آنے چاہیے. ری ٹویٹ تو کر نہیں رہے پانی کے ٹویٹس, ان کی کیا بزرگوں کی بات کروں میں. فیصل صاحب آپ نے 2 دن پہلے تک بھی کوشش کی, آخری جب آپ نے ملاقات کے لیے آپ نے بھی بتایا کہ آپ نے بڑی کوشش کی, بڑا اہم کردار ادا کیا, اور ملاقات کے بعد جس طریقے کے بیانات سامنے آئے اس پر بھی آپ نے غم و غصے کا اظہار کیا. تو اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ آپ 2 دن پہلے تک کوشش کرتے رہے ہیں, وہ کون ہے جو نہیں مان رہا؟ یہ سارے گندی نالی گٹر گرے, ان کی شکلیں تو ہم جانتے ہی نہیں تھے. یہ میں تو ان کو پارٹی کے اندر کبھی اپنے منہ بھی نہیں لگایا. دیکھیں نا, آپ کو میں بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں, یہ منصوبے کے تحت سب کچھ ہو گیا. وہ ذائچہ اور تعویذہ بچا لینا, موکل آگے بچا کیوں نہیں رہا, وہ جن بھوت آگے بچا کیوں نہیں رہا. اب مت ماری گئی تھی نا, عقل سے اندھے تھے, کان سے بہرے تھے, کیا کہہ سکتے ہیں. بد نصیبی تھی, اس جگہ چلے گئے جو دشمن نے بھی کام نہیں کیا تھا. ٹریٹر, غداری. پلیز انڈرسٹینڈ کہ کتنا بڑا چیز ہے, اور یہ ریاست کہہ رہی ہے, اینڈ دے مین اٹ. اور پیر سے آپ دیکھیں گے, وڈا صاحب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیر سے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں